औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। आप देख रहे हैं स्टोरी एंड इक़बाल चैनल। मुहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे इस्लामी तारीख़ का सबसे कर्बनाक वाक़या, शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वाक़या करबला। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे नाज़रीन को वीडियो अच्छी कैसी लगी अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तारीख़ इस्लाम में मुख्तसर वाक़या करबला, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लख्ते जिगर, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर नज़र और अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़र्ज़ंद अर्जमंद हैं। 5 शबान सन 6 हिजरी में आपकी वलादत बासादत हुई। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बड़ी मोहब्बत थी। बचपन में कभी आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर सवार होते तो कभी बखालत नमाज हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर सवार होते और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अधर के साथ चिपके हुए होते। जब पुश्त मुबारक पर सवार होते तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदों को लंबा फरमा देते। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हुसैन चिराग हिदायत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने में अमीर माविया की वफ़ात इमाम हुसैन मदीने में मौजूद थे। यजीद तख्त नशीन हुआ तो इसने वली मदीना वलीद बिन अतबा को हुक्म दिया कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर से इनकी खिलाफत के लिए बैत ली जाए। वाली मदीना ने जब इन हस्तियों को बुलाकर जब यजीद का पैगाम सुनाया तो इन्होंने हालात के पेश नज़र मदीने को छोड़ दिया और मक्का चले गए। मक्का में क़याम और अहले कुफा की खतूत। मक्का में इमाम मौजूद थे तो कुफा वालों के ख़त आना शुरू हो गए कि यजीद तख्त पर बैठ चुका है, वो दीन में तरह तरह की खराबियाँ पैदा करने का मुर्तकिब हो रहा है। इसके फस्क व फहूर को अगर ना रोका गया तो दीन इस्लाम का शराज़ा बिखर सकता है। हम आपको अपनी पूरी मामलत का यकीन दिलाते हैं, आप कुफा तशरीफ़ ले आएँ। इसी तरह सफ़ा मैन पर मुश्तमिल तकरीबन 900 खतूत इमाम हुसैन को मसूल हुए। इमाम हुसैन ने कुफा जाने का फ़ैसला कर लिया। असहाब अकराम में से कई लोगों ने इमाम हुसैन को कुफा जाने से मना किया। इन्होंने कहा कि इससे कबल भी कुफा वालों ने आपके भाई और वालिद गिरामी के साथ धोखा कर चुके हैं, इनसे कुछ भी बैद नहीं। आप तय ये पाया कि इमाम हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को, जो कि इनके चचाजाद भाई हैं, कुफा भेजा ताकि वो वहाँ के हालात को और लोगों से इमाम हुसैन के लिए बैत लें और हालात और तमाम सूरत हाल से इमाम हुसैन को आगाह करें। इमाम मुस्लिम की कुफा रवानगी। इमाम मुस्लिम कुफा के लिए रवाना हुए तो कुफा पहुंचकर मुस्लिम बिन अकील ने मुख्तार के घर बना ली। बैत शुरू हुई तो तकरीबन 12,000 कुफियों ने आपके हाथ पर इमाम हुसैन के लिए बैत की। मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन को ख़त लिखा कि हालात साजगार हैं, फ़ौरन तशरीफ़ ले आएँ। इमाम अपने 72 असहाब को लेकर कुफा की जानब रवाना हुए। 72 मर्दों का काफ़िला तरतीब दे डाला, यानी निज़ाम करबला और तरतीब दे डाला। इमाम कुफा के लिए रवाना हुए तो इधर कुफा के हालात अचानक तब्दील हो गए। मुस्लिम बिन अकील की बैत की खबर जब यजीद तक पहुँची तो इसने अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को कुफे का वाली मुकर्रर कर दिया। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद जालिम तरीन शख्स था। इसने कुफियों को डराया, धमकाया और कहा कि जिसने भी यजीद की बैत तोड़ी तो मैं कोड़े और तलवार से काम लूँगा। कुफियों ने पैंतरा बदलना शुरू किया और बैत से पीछे हट गए। इस दौरान इमाम मुस्लिम अकेले रह गए और जासूसों के सबब गिरफ्तार हुए। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने इनका सर इमारत से नीचे फेंक दिया। इमाम हुसैन कुफे की जानब आज़िम सफ़र हुए तो रास्ते में फरजद के शाय मिला। ये कुफा से आ रहा था। इसने इमाम हुसैन से कहा कि कुफियों से अकील से आपकी बैत तोड़ दी और इमाम अकील को शहीद कर दिया गया।
کوفی وہ لوگ ہیں جن کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلوار بنو امیہ کے ساتھ۔ امام نے اصحاب سے مشورہ کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ واپس لوٹ جانا چاہیے۔ بن عقیل کے قرابت داروں نے کہا کہ ہم عقیل کا ساتھ لیں گے۔ امام کا قافلہ کوفہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے ہربن یزید نے امام کا راستہ روکا۔ اس کے بعد عبید اللہ بن نے 4000 کی مزید کمک دے کر عمر بن سعد کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر بھیجا گیا۔ امام حسین نے ان کے سامنے اپنی شرائط پیش کی کہ یا مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے یا واپس جانے دیا جائے، یا جہاں کسی سرحد پر جہاد ہو وہاں کی جانب جانے دیا جائے۔ امام حسین کے کوفیوں کے خطوط کے وہ تھیلے بھی عمر بن سعد کو دکھائے جو انہوں نے امام کو آنے کے لیے لکھے تھے۔ عمر بن سعد نے عبداللہ بن زیاد کو خط لکھا اور حسین کی 3 شرائط بیان کی تو عبداللہ بن زیاد بھی مطمئن ہوا کہ معاملہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے گا۔ شمر ذیل جوشن جو اس وقت دربار میں موجود تھا، اس نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ کیا آپ حسین کو دوبارہ مہلت فراہم کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ بھاری طاقت اور جمعیت اکٹھا کر کے ہمارے مقابلے پر آ جائے؟ اگر آج امام حسین کو جانے دیا تو آپ لوگ ان پر کبھی قابو نہیں پا سکو گے۔ شمر کے ان الفاظ نے عبید اللہ بن زیاد کے ذہن کو تبدیل کر دیا۔ اس نے شمر کو خط بھیجا اور کہا کہ یہ خط عمر بن سعد کو دینا، اگر وہ ہمارے حکم کو بجا لائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو قتل کر کے خود لشکر کے امیر بن جانا۔ پانی کی بندش 7 محرم کو امام حسین کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا۔ دریائے فرات ٹھاٹے مارتا ہے اور وہاں سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کا کوئی بھی لشکر پانی نہیں پی سکتا۔ فوج لشکریہ فرات کے کنارے موجود ہے۔ حسین پر پانی کی مکمل بندش ہے۔ جناب میر انیس اپنے مرثیہ میں اس منظر کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں: حاکم کا حکم یہ ہے کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، سوار پئیں، جانور پئیں، جو تشنہ لب جان ہیں سب آن کر پئیں۔ کافر طلب کیے تو منع نہ کیجیو، بس فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ وعدہ تو کرنا آتا ہے، وعدہ تو کرنا آتا ہے، وعدہ کو پورا کون کرے؟ سر دے کے جانو جگر دیکھو تو ایسا کون کرے؟ فرماتے تھے شاہ کربلا جنت کا سودا کون کرے؟ شبیر نے ہنس کر فرمایا پانی کی تمنا کون کرے؟ عباس علی یہ بول اٹھے پانی نہ ملے تو کیا غم ہے، ہم خلد میں جا کر دیکھیں گے کوثر پر قبضہ کون کرے۔ 9 محرم کو شمر کربلا پہنچ گیا۔ امام حسین کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تو اٹھ کر اپنی صاحبزادی حضرت زینب سے کہا کہ مجھے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم ہم سے ملنے والے ہو۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے اصحاب کے سامنے ایک تقریر کی، ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، یہ فوج اشقیہ میرے خون کی پیاسی ہے۔ میں حسین تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ رات کے اندھیرے میں واپس چلے جاؤ اور عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا علی اکبر چراغ کو گل کر دو اور اصحاب سے کہا کہ وہاں اگر کوئی پوچھے کہ حسین علیہ السلام کو تنہا کیوں چھوڑا تو کہہ دینا عورتوں اور بچوں کی وجہ سے ہمیں حسین نے واپس کر دیا۔ چراغ جب دوبارہ جلایا گیا تو تمام اصحاب موجود تھے اور کوئی بھی واپس جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ ظہیر بن کین نے کہا کہ اے امام حسین اگر دشمن ہمارے جسم کو کینچیوں سے بھی کترے کترے کر دے تو پھر بھی ہم آپ کی مدد سے پیچھے نہ ہٹیں گے۔ 10 محرم کی صبح ہر نے یزید لشکر کو چھوڑ کر امام کے لشکر میں شمولیت اختیار کر لی۔ امام حسین نے دشمن فوج کے سامنے خطبہ دیا جس میں پہلے اہل بیت کے مناقبت بیان کیے، پھر اپنے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی۔ فرمایا کہ ہم شباب اہل جنت ہیں، تمہارے لیے کسی طور پر جائز نہیں کہ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ دو۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ میں نے کسی کا مال لوٹا یا کسی کو زخم لگایا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کو نام لے کر پکارا اور کہا اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے مجھے
خط نہیں لکھے تھے؟ کیا مجھے آنے کا نہیں کہا تھا؟ یہ لوگ یزید فوج میں موجود تھے تو وہ لوگ مکر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خطوط کے تھیلے عمر بن سعد اور شمر کو دکھائے جو ان کو لکھے گئے تھے، لیکن کیا کہیں کہ بدبختی اور لعنت فوج پر یزید کا مقدر بن چکی تھی۔ اتنا سمجھانے کے باوجود بے اقتدار اور زر کی ہوس نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ کوفیوں نے ایک نہ فوج کے عہدیداروں کو یہ معلوم تھا کہ اگر یزید کو خبر ہوگی کہ ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ہے تو وہ ہمیں قتل کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید تک نہ پہنچنے دیا گیا۔ جنگ کا باقاعدہ آغاز سب سے پہلے عمر بن سعد نے حسینی لشکر کی جانب تیر چلایا اور کہنے لگا، گواہ رہنا، پہلا تیر چلانے والا۔ اب باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین کے سپاہی ایک ایک کر کے اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے شہادت نوش کر گئے۔ اہل بیت اطہار میں حضرت عباس کے بازو قلم کر دیے گئے۔ حضرت قاسم امام علی اکبر داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ 9 محمد شہید ہوئے۔ پھر 6 ماہ کا علی اصغر کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر حلق پر تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ 10 محرم کی شام پھیلنے لگی تھی۔ حسین کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں بڑی بہادری اور شجاعت دکھائی۔ اب آخری باری حسین بن علی کی آئی۔ حسین میدان جنگ میں پہنچے ہیں۔ علی کا شیر حیدری جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ اور پٹکا باندھے علی کی ذوالفقار لے کر میدان کربلا میں پہنچا اور ایک ایک کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹنے لگا اور کہنے لگا، آؤ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو، علی کے فرزند کی جنگ دیکھو۔ دشمن کی فوج میدان چھوڑ کر گھر بھاگنے لگی۔ جب شمر نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ تم اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے مل کر یک بارگی حسین پر حملہ کر دو، عین سینے پر نیزے رکھ کر گرا دو۔ حسین کو سینکڑوں نیزے، تلواریں، خنجر اور تیر حسین کی جانب پڑے۔ حسین کو شہید کر دیا گیا۔ شمر نے خولی سے کہا کہ اس کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکی منان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ پھر بعد از قتل کے حسین کے سر کو نیزوں پر بلند کیا گیا اور لاش کو گھوڑوں سے روندا گیا۔ خیام حسینی کو آگ لگا دی گئی۔ حسین کا سر جب یزید کے دربار میں پہنچا تو اس نے سر اقدس حسین کے ہونٹوں پر چھری ماری اور کہا کہ ہم کامیاب ہوئے۔ زید بن ارقم صحابی رسول جو اس موقع پر دربار میں موجود تھے، انہوں نے کہا، او بدبخت، چھری ہٹا لے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ یزید کی بیوی ہندہ بنت عبداللہ نے جب یہ خبر سنی کہ یزید نے امام حسین کو شہید کر دیا ہے تو وہ دربار میں جا پہنچی اور یزید کو لعن طعن کرنے لگی۔ یزید نے پینترا بدلا اور کہنے لگا، خدا غارت کرے ابن زیاد کو کہ اس نے جلدی میں امام حسین کو قتل کر ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔